بازیچہ اطفال ہے ہستی کی بساط، نہ کوئی ہار رہا ہے نہ کوئی جیت گیا۔ آج گزرے ہوئے ایام کا شکوہ ہے فضول، وقت جو بیت گیا بیت گیا بیت گیا۔ السلام علیکم، میں سید ہلال حسن رضوی آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں وقار صاحب، جو کہ ایسوسیٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، سید کاظم عباس نقوی صاحب، جو کہ اسلامک جورسپروڈنس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، جو کہ ایک سابق بیوروکریٹ بھی ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ موضوع کو اس طرح ڈسکس کریں کہ آج مذہب ہمیں کیا ڈائمنشن، کیا چیز ہمیں دکھاتا ہے، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمارے پاس سائیکالوجی یا سوشل سائنسز میں کیا ایویڈنس موجود ہیں۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہم یہ ہوپ لیسنس یا ہوپ، جب امید کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کا جوان اور ایک مڈل ایج یا بوڑھا ادھیڑ پن کی بات کریں، ہر عمر کا شخص اس بیماری کا شکار ہے۔ تو ہم بات کریں گے وقار صاحب سے۔ وقار صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ دعا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اگر میں بہت ہی بنیادی طور پہ آپ سے سوال کروں جی ہوپ کے حوالے سے، ہوپ کیا ہے؟ مطلب آپ اگر اس کو ڈیفائن کریں۔ جی، بہت شکریہ ہلال بھائی۔ ہوپ جو ہے بیسکلی کسی بھی انسان کا بلیف، اس کا بلیف کہ جو اس کا آج ہے اور آج کی جو صورتحال ہے اس کی زندگی کے اندر، وہ آنے والے وقت میں بہتر ہو جائے گی، اس چیز کا بلیف، اور پھر اس بلیف کے ساتھ اس کی کوشش، یعنی وہ نہ صرف اس خواہش کا اظہار کرے، اس چیز پر یقین کرے کہ آج جو اس کی سچویشن ہے اس کی لائف کے اندر، یہ سچویشن اس کی فائنینشیل کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس کے ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کے فیملی کے اندر کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں، اٹ کین بی اینی تھنگ۔ اور اس سچویشن میں کہ جب وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ ایشوز اور پرابلم کے اندر گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر ایک امید، ایک یہ سوچ۔ سر امید کہاں سے آتی ہے؟ مطلب سوال یہی ہے، ہم جب بہت سی جگہ لوگوں کو، جوانوں کو بتا دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ہوپ فل، اٹھ کے ٹھیک ہے، کیسے یہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں، سورس آف ہوپنس جو ہے یا ہوپ فل ہونے کی جو بنیاد ہے، وہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے لیے ایک جملہ ہوپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ جب وہ زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یا ڈفرینٹ ذہنی مسائل کی وجہ سے، تو ایک جملہ کہ آپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر اگر ایک شخص یقین کر لے اور کوشش کرے، پھر یقیناً خالی صرف یہ سوچ لینا نہیں ہے، اس کے بعد انسان نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے اس سمت میں۔ یعنی جیسے آپ نے کہا یہ جملہ بول دینا کہ میرا کل بہتر ہوگا آج۔ جی اچھا، تو یعنی یہ تھاٹس پہ، یعنی ہمارے اس پہ بہت گہرا اثر رکھتی ہوں، تو کیا ہمارے تھاٹس کا اس میں کوئی اثر ہے، کوئی عمل ہے؟ دیکھیں، ہمارے تھاٹس کا بھی اس میں اثر ہے، اور ابھی ہم نے بات کی تو ہمارے بیہیویئر کا بھی اس میں بہت اثر ہے۔ مطلب ہوپ فل ہو جانا یہ آپ کا بلیف، اور پھر اس بلیف کے حوالے سے جب آپ کوشش کرتے ہیں اور اسی حساب سے آپ سوچتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جس طرح سی بی ٹی کے اندر ایک ٹرمنالوجی ہے کہ کوگنیٹو ٹرائیڈ ہے، مثال کے طور پر جب ہم ہوپ فل ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اپنے سوچ کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر امید کو لے کے آئیں، تو وہ امید آپ کا اپنے بارے میں، رائٹ، اسی طرح آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور پھر اوورآل آپ اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے ورلڈ کے بارے میں ہوپ فل ہوں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور پھر اس بہتری کے لیے کچھ پلان بنا کے جب انسان کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل ایگزامپلس ہیں کہ لوگ مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پرابلمس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن ڈفرینٹ ایگزامپلس ہمارے پاس، لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں کہ کس طرح سے وہ ان پرابلمس، ان مسائل سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں اس کو بہت سم اپ کروں اس بات کو، یعنی ہوپ ایسا ہے کہ ہم ایک آپٹیمسٹک اپروچ رکھیں، جی اور ساتھ ہمارا ایکشن، جی، یعنی بیہیویئر، بالکل جب وہ بالکل چیزیں مل جائیں گی جی۔ تو وی کین سے دا پرسن از ہوپ فل۔ میں تھوڑا سا مطلب یہاں پہ میں شاید ایڈ کرنا چاہوں، اور آپ دونوں چونکہ ماشاءاللہ دونوں ہی سائیکالوجسٹ ہیں، آپ اس کو زیادہ بہتر یعنی یا تائید کریں گے، یا اگر اس کے حفاظت سے تنقید ہے تو آپ لوگ زیادہ بہتر کریں گے۔ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے سورس کی بات کی کہ ہوپ ہمارے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے، ایک تو ہمارا
جیسے وقار بھائی نے بھی بات کی کہ ایک جنرل ایکسپیرینس ہے. میں کسی کو مشکل میں گھرا ہوا دیکھتا ہوں اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے کسی خاص ایکشن سے یا کسی خاص روٹین سے یا کسی خاص پیٹرن کو فالو کیا اور اپنے آپ کو اس مشکل سے باہر نکالا. تو وہ پروسیس میرے لیے موٹیویشن، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں اس وقت بہت زیادہ مشہور بھی ہو رہے ہیں، معروف بھی ہو رہے ہیں. اچھا، یہ خود ان کی مشہوری آن دی ادر ہینڈ دو چیزوں کو ہمیں سمجھاتی ہے. ایک نیگیٹیولی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگوں میں شاید ہوپ لیسنس زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہو رہے ہیں. یا ہے نا، یعنی یہ تو عام بلیف ہوتا ہے کہ ایک چیز کا بڑھنا مطلب یہاں کوئی مسئلہ ہے، جی ان کی تعداد وہ یہ کامنلی ایسا ہی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بالعکس ہو، یعنی لوگ چونکہ اس وقت امیدوار زیادہ ہو رہے ہیں لہٰذا ان کو موٹیویشنل اسپیکرز اور ان کی باتیں زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. یعنی اگر ہم اس کو پازیٹیو رخ سے دیکھیں تو شاید یہ عنصر بھی موجود ہو، اور یقیناً بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بہت اچھی ڈائمنشنز بھی دے رہے ہیں اور بڑا اچھا کام ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر مختلف اینگل سے ہوپس کو پیدا کریں. مثلا ہم کسی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ جو جس کی ٹانگوں کے اوپر سے ٹرینز گزر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال کر اور ماؤنٹینئرنگ کی طرف لے کر جاتی ہے اور وہ پہاڑ پر چڑھتی ہے. اب یہ ایک بچی کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنتی ہے. مطلب خود موٹیویشن کی بات اگر آپ کریں تو مثلا میں نے اپنا ویٹ لاس کیا تو میں کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنا. تو ایک تو ہم موٹیویشن کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، لیکن سورس آف موٹیویشن میں ڈیوائن اتھارٹی، ریلیجن، الوہیت کا جو تصور ہے طول تاریخ میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہوپ ہے نا وہ ڈیوائن اتھارٹی نے دی ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے سائیکالوجی میں اس چیز کو کہاں تک کتنا سمجھا، کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے. دیکھیں، ابھی ہم اگر فرض کریں کہ بلیفز پر بحث نہ کریں، خدا کے وجود اور اس بات پر بحث نہ کریں، لیکن اینی ہاؤ ایک بہت بڑی دنیا ہے جو کہ خدا ایک ڈیوائن اتھارٹی پہ بلیف کرتی ہے، اینڈ کیپنگ دیٹ بلیف، وہ ڈیوائن اتھارٹی ان کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتی ہے ان کی لائف کے اوپر. البتہ یہ اپنی جگہ ایک ریسرچ کا موضوع بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر ریسرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ جو لوگ the people who believe in divinity ان کا بیہیویئر اور وہ لوگ کہ جو کسی بھی ڈیوائن اتھارٹی میں اور کسی بھی روز جزا میں بلیف نہیں کرتے ان کے بیہیویئرس میں کیا فرق ہے. ایون اس میں ایڈ کروں گا، کاظم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت ایک سائیکالوجی کے اندر نیو ڈائمنشن ہے جس پہ بہت کام ہو رہا ہے، وہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی. اچھا، اسپرچویلٹی کی ہم اگر بات کریں، ڈیوینٹی کی بات کریں، تو پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر جیسے کلاسیکلی سائیکالوجی کے اندر ریلیجن کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب ہم جب پازیٹیو سائیکالوجی، جو کہ اس سے پہلے جب ہم کلاسیکل سائیکالوجی دیکھتے ہیں تو فوکس ہوتا تھا نیگیٹو سائڈس کے اوپر، مثلا ڈپریشن پہ بات زیادہ ہو رہی ہے، انزائٹی پہ بات ہو رہی ہے، فیئر پہ بات ہو رہی ہے. اس کے اپوزٹ میں اب ہم اگر پازیٹیو سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو اسٹرینتھ پہ بات ہو رہی ہے، صلاحیتوں پہ بات ہو رہی ہے، ہوپ پر بات ہو رہی ہے، موٹیویشن، ان تمام چیزوں پر بات ہو رہی ہے. تو پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوینٹی اور ریلیجن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اس پر ملٹیپل ریسرچز ہو چکی ہیں اور ان کی فائنڈنگز بھی یہی چیز کہتی ہیں. بلکہ شاید مثلا مجھے جو یاد آ رہا ہے سوشالوجی میں میکس ویبر جو سوشالوجسٹ تھا اس کا مین کام خودکشی کے اوپر تھا. جی بالکل. اچھا، اب یہ ہم اس کو تھوڑا سا یعنی کنسیڈر کریں کہ مطلب ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہے ویسٹرن کلچر میں جبکہ دنیا بھر کی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، دنیا بھر کی ساری جیسے کہنا چاہیے ہمارے اور آپ کے حساب سے نعمتیں ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہاں پر جو خودکشی کا ریشو ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، اب یہ اس سوسائٹی کے اندر کہ جس کو عام طور پہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کامیاب سوسائٹی یہ ہے کیونکہ یہاں پہ دنیا کی ساری فیسلٹیز، مادی فیسلٹیز موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن میں ہوپ لیسنس زیادہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں بھی ایک مذہب تو ہے. اگر آپ ڈیوینٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی ادارے اتفاقاً دیکھیں اتفاقاً یہ کہوں کہ پریکٹسنگ نہیں ہے اور یہی چیز ہمیں بھی اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں اور پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، یعنی دین واقع ہمارے پریکٹیکلی اور اپلیکیشن کے ساتھ ہماری لائف میں نہیں ہے، تو شاید وہ دین ہمیں بھی کوئی کام نہ دے. ایون یعنی خود مسلمانوں، اب دیکھیں غور کیجیے گا کس قدر دین یہاں پر آ کر یعنی کتنے روٹس لیول پہ جا کر بات کرتا ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ نا امیدی کو گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا. اس طرف آنے والا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مایوسی کفر ہے. جی ایگزیکٹلی. یعنی یہ
ہمارے ہاں مطلب اچھا اتفاقاً تمام جتنے بھی یعنی یہ بڑا مزیدار ہے، یعنی ہم جب مختلف فرقوں اور مذاہب کی سملیرٹیز کو نکالتے ہیں نا تو بہت کچھ ہمارے پاس، مجھے تو بعض اوقات اس بات پر تعجب بھی ہوتا ہے کہ اتنا تفرقہ کہاں سے آیا ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنا اتحاد اور اتنی سملیرٹیز ہمارے پاس. اب یعنی اس موضوع پر شیعہ سنی کوئی بحث ہی نہیں ہے، سارے کے سارے علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ مایوسی کفر ہے، خودکشی گناہان کبیرہ میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے وہاں پہ. اور یعنی اس کو کفر کہنے سے اور یہ سب کچھ کرنے سے نہیں، بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی یعنی اس کے ایمان کا جو پریکٹیکل ظہور ہے، یعنی اس کے بیہیویئر سے اس کا ظاہر ہونا ہے ایمان کا، وہ اسی پوائنٹس کے اوپر ہے. تو بنیادی طور پر ڈیوائن اتھارٹی کے اوپر بلیف، خدا کے اوپر بلیف، ایک تو طول تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، موجودہ دور میں یعنی اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہ لنک کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کا خدا کے اوپر بلیف ہو تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم اس کے اس بات اور اس کی بحث ابھی نہ کریں، لیکن اگر آپ کو کسی خدا کے اوپر یقین ہے تو خدا کے اوپر یقین وہ سورس کو ایجاد کرتا ہے، کیونکہ ڈیوائن اتھارٹی بیسیکلی آپ کے لیے وہ اتھارٹی ہے کہ بنیادی طور پہ نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں، اور وہ پاورفل اتنی ہے کہ وہ آپ کو اس ساری مشکلات سے باہر نکال سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ایسپیکٹ ہے ہوپ کا اور توکل کا اور ان تمام چیزوں کا جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ سائیکالوجی میں اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن میری نظر سے کچھ چیزیں گزری تھیں جو کہ میرے خیال سے لیٹسٹ تھیوری میں ہی آئی ہے، جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کمفرٹ ول ریون یور لائف. تو وہ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کمفرٹ زونز تلاش مت کریں. یعنی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہوں؟ نہیں، شاید یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے میرے خیال سے. یہ یوں ہے کہ بنیادی طور پہ کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی یہ کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ہر مشکل کو اپنے لیے اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کو جاننے اور ڈیولپ کرنے کا، دیکھیں آپ جب تک کسی چیز کو آزمائیں گے نہیں آپ کو کیسے پتہ لگے گا میری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے. اچھا اب یہاں پر دین مبین اسلام اور قرآن وہ جو آپ کو یعنی ہوپس کے اینگلز دیتا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سائیکالوجی میں اتنی مضبوط چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں پہلی چیز جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت ہے جو کہ اپنے دامن میں اتنی ہوپ لیے ہوئے ہے، اتنی ہوپ لیے ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے خطا کی ہے، کہ پروردگار اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ سارے جمیعا، یعنی تم ایک دفعہ خدا کی طرف آنے والے بنو. اگر ہم گناہ کی کانسیپٹ یعنی گناہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی، اب یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی آپ کی ٹرائی جو ہے وہ فیل ہو گئی اور آپ نے اسی جگہ پہ اگر ہتھیار ڈال دیا تو آپ جانتے ہیں یہ تو ایک کامن فینومینا ہے کہ آپ کے پہلی مسٹیک پہ اگر آپ رکے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر اتریں کہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو اگر آپ اس چیز کو کنسیڈر کر کے چلیں کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ ہونا ہی ہے، تو کل کو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندوں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. جتنی مرتبہ تم ٹھوکر کھاؤ گے لیکن اگر تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہے اور تم اس کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تمہارے یعنی منزل ہماری صاف ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا عقائد کا ہمارے بہت اہم کردار ہے، اور جو ڈیونٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جب ہم پر امید رہتے ہیں اس ذات سے تو ہمارے لیے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. اچھا ہم ایک اور بات کریں گے. ابھی آپ نے بات کری کوگنیٹیو ڈسٹورشن کے حوالے سے کہ ہماری شخصیت کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج کل وقار صاحب یہ بہت عام مسئلہ ہو گیا. مطلب میں اپنی عام زبان میں یہ کہوں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا گوگل بابا نے ہمیں کچھ چیزیں سکھا دی ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں عام طور پہ کہ ہر بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے اسٹریس ہو رہا ہے، میں بہت نا امید ہوں. یہ نا امیدی کا ہماری مینٹل ڈس آرڈرس کس طرح یہ جنریٹ ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ دیکھیں آج کل تو یوں سمجھ لیجئے کہ زبان زد عام ہے کہ ان ٹرمنالوجیز کو بہت ایزیلی استعمال کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جیسے بھی ہماری بات ہو بھی رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیلنجز آ گئے اور اس کے بعد ایک اگر فیز آپ کے اوپر آ گیا تو مجھے تو انزائٹی ہو گئی، اچھا مجھے تو ڈپریشن ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں بیسکلی ڈپریسڈ ہو جانا اٹ سیلف بھی ایک ایموشنل ایک سچویشن ہے، ایک اسٹیٹ ہے
کہ آپ بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک چیلنجنگ کام کر رہے ہیں. ابھی جیسے بات ہوئی گرتے ہیں شہ سواری, اگر آپ گر رہے ہیں فار ایگزامپل ایک کام کرتے ہوئے, اگر یا مثال کے طور پہ کچھ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کہیں پر ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اب ڈسہارٹ اگر ہو رہے ہیں یا اس چیز کو اتنا انٹینسلی محسوس کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایشو ہے بیسکلی آج کے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جیسے ٹیکنالوجی جس طریقے سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے, جی جی, تو ہم یہ اپنے اوپر ہر چیز کو اوور جنرلائز کر لیتے ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے. شاید مثلاً یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے بیان کر پاؤں کہ دیکھیں, دین جب ہم سے کہتا ہے نا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, اپنے آپ کو, اپنی فکر کو اللہ کی طرف, اس الٹیمیٹ کامیابی کی طرف رکھو, تو اس کا ایک ریزن یہ ہے. یعنی اگر کوئی لڑکا یا مثال ایک جوان ہے, وہ یہ سمجھ لے کہ جی میری اس لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بھائی, کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, بی ریلیکس زندگی میں. بہت اہم مسئلہ ہے. جی ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم عام طور پر جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس مجھے یہ چیز ہے, میں نے ایک مثال لڑکی اور لڑکے کی دی, لیکن کسی بھی چیز میں مثلا میں یہ سمجھنے لگوں کہ مجھے یہ موبائل نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے یہ گاڑی نہیں ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے اس برانڈ کی چیز, یہ دنیا کی وہ محبت کے ساتھ ساتھ ہماری وہ غلط نہیں ملا, کچھ نہیں ہوگا. تو کیا یہ مذہب سے دوری ہے جو ہمارے مسئلے؟ مذہب سے دوری کے علاوہ ہماری غلط تربیت ہے, چیزوں کو غلط دیکھنا ہے. اتفاقاً پورا سوشل میڈیا اور ویسٹرن کلچر ہمیں اسی طرف لے کر جا رہا ہے, ہمیں ایسے دکھا رہا ہے, ہمیں ایسے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لڑکی نہیں ملی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, میں تباہ ہو جاؤں گا, میں برباد ہو جاؤں گا, جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. ہاں, جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ, آپ یہ سوچیں کہ اگر میں قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے شرمندہ ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ جو الٹیمیٹ کامیابی اور الٹیمیٹ نقصان ہے اس کے بارے میں سوچے کبھی, کہ اگر انسان کی نظر, اسی لیے جو بار بار کہا گیا کہ آخرت 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 آخرت, اس لیے کہ اگر آپ کی نگاہ آخرت کے اوپر ہو تو ویسے ہی دنیا آپ کو صرف اور صرف ایک مین ٹو این اینڈ بن جاتی ہے. جیسے ہی آپ دنیا کی اس حقیقت کو درک کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دنیا, اس کی تمام چیزیں مین ٹو این اینڈ ہے, خود اینڈ نہیں ہے, تو آپ کی پوری جو بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آئی تھنک یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ہم خاص طور پر اگر ایک اسلامی معاشرے کی بات کریں, ایک مسلمان معاشرے کی, جیسا ہمارا معاشرہ ہے, تو اس کے اندر ریلیجن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سپورٹیو فیکٹر ہے لائف کے ایشوز, پرابلمس, اس کو کوپ کرنے کا. اور یہ جس قدر انسان جو ہے اپنے آپ کو اس چیز میں اسٹرانگ کرے, تو آئی تھنک آپ آج کی جو کرنٹ اسٹڈیز ہیں اور جو ڈسپلنس ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن وقار بھائی اور ہلال بھائی, بات ساری یہ ہے کہ ہم جس ریلیجن کو اور جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل فارم میں ہونی چاہیے. صرف ایک بغیر سوچے سمجھے کا, اور واقعاً یعنی جیسے خدا کے اوپر توکل کا بھی جب مورد آتا ہے تو ہمیں پہلے خدا کے بارے میں پتہ تو ہو, پھر میرا اس کے اوپر بلیف اس جگہ پر ہو تو صحیح. میں ایک بڑی سمپل سی بات جانتا ہوں اور وہ مجھے پتہ ہے کہ شیطان کا بندوں کو اغوا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار وہ ناامیدی ہے. اغوا کرنے کے اغوا, دیکھیں قرآن نے بہت واضح طور پر جو جی شیطان دھمکی دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو, یعنی کہ دھمکیاں دے رہا ہے باقاعدہ, یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں لأقعدن علی صراطک المستقیم ولا اغوینہم اجمعین, میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا. اب بات یہ ہے کہ شیطان اغوا جو کرے گا وہ ہمیں کوئی بوری میں ڈال کے تو نہیں لے کے جائے گا نا کہیں. وہ اغوا کیا ہے, وہ ہماری مینٹل اپروچ, صحیح, ہماری مینٹل ہیلتھ, ہمارے پرسپیکٹیو, ہمارے بلیف کا اغوا ہے. یعنی ہمارے مائنڈ سیٹ کی گروتھ روک دینا, ایگزیکٹلی کر دینا. ایگزیکٹلی یہ آج کی اغوا یہی ہے, اغوا یہی ہے. وہ ہمارے ذہن کا اغوا کرتا ہے, ہمارے برینز کا اغوا کرتا ہے. اچھا, اب اس اغوا کے لیے جو سب سے اس کا آسان ترین جھانسا ہے وہ ناامیدی ہے. جیسے ہی آپ کے اندر ہوپ لیسنس آئی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یو آر ان دا ہینڈز آف شیطان. لیکن سر ابھی ایک سب سے بڑی بات ہے, جیسے آپ نے ابھی ویسٹرن کلچر کی بات کری, ایک تو میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ کی کلچرز پہ گہری نظر ہے کہ کلچرل امپیکٹ. اب میں جب ایک ویسٹرن, ایک کیپٹلسٹ, ایک بہت بڑے میڈیا اسٹار کو رول ماڈل بناتا ہوں, یا بہت بڑے بزنس مین کو, آج تک آپ دیکھتے ہیں ہم سب بات کرتے ہیں بل گیٹس کی, مارک زکربرگ کی, یا کسی بہت مشہور فیمس فلم اسٹارس کی, جب رول ماڈل یہ لوگ ہوں گے ہمارے, تو اس کا کیا اثر؟ اصل میں یہ گیم ہے نا, دیکھیں یہ لڑائی ہی ساری ہے. خدا کے رول ماڈلز ہیں انبیاء, خدا کے رول ماڈل ہیں ائمہ, خدا کے رول ماڈلز ہیں مومنین, متقین, عرفاء, یہ رول ماڈلز ہیں. اچھا, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی میں کلیش نہیں ہے. لیکن آپ فرض کریں کہ آپ نے ایک بڑے بزنس مین کو آئیڈیل بنا لیا, جب آپ اس کی نزدیک سے جا کے زندگی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو بالکل الٹ ہے. اب فلم اسٹارز ہیں آپ کے, اسی طرح سے اسپورٹس کے اسٹارز ہیں, آپ ان کی پرسنل لائفز کو جا کے دیکھیں. جب آپ ان سے پرسنل ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہ اندر سے خالی لوگ ہیں,
ان کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, ان لوگوں کی کوئی لائف نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی ہے کیمرے پر ہیں. اتفاقاً شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو آپ کا ہیرو بنائے جو اندر سے خود ٹوٹا ہوا ہے, جو خود بکھرا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا سب سے زیادہ نا امیدی ان لوگوں کے درمیان زیادہ موجود ہے. اتفاقاً یہی, اب جو خود نا امید ہے وہ مجھے اور آپ کو کیسے, اچھا کیا ہوتا ہے صرف اسکرین کے اوپر, اچھا منشیات یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے, یہ سونے کے لیے نیند کی گولیاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ان کی خوشی کا کل جو رخ ہے وہ کیمرے کے اوپر ہے, لیکن ان کی اپنی ریئل لائف کیا ہے؟ ٹرو. لہٰذا اس کے مقابلے پر آگے دیکھیں آپ, جب انسان نا اللہ سے جڑتا ہے, خدا سے جڑتا ہے, ایک تو مرحلہ یہ کہ آپ کو گناہوں کے مقابلے پر وہ جو آپ کے یہاں لغزش آنی ہے, اس کے مقابلے پر خدا اپنی پوری آغوش رحمت پھیلا کر آپ سے کہتا ہے میرے بندے کوئی ٹینشن نہ لے, تو جتنی مرتبہ گرے گا صرف اگر تو اٹھنے والا, میں تجھے اٹھانے والا ہوں. کتنا بڑا ایک یعنی ہوپ ہے جو انسان کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان ایک مرتبہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میرے پیچھے خدا کھڑا ہے, پھر ہر چیز سے لڑنے کے لیے تیار. یعنی اس سے میں ایک اور بات بھی نکالوں کہ ہمیں رول ماڈل ان لوگوں کو بنانا چاہیے جن کی شخصیت بہت مضبوط ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ شخصیت کے اندر مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ کو خود ریلیجن عقیدہ آپ کو سمجھ. لہذا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان تمام سپر اسٹاروں کے مقابلے پہ امام حسین کی شخصیت کیوں اتنی بڑی شخصیت ہے؟ کیونکہ قول اور فعل کے ساتھ خدا کے اوپر توکل اور ہوپ اور امید, ایک بندہ اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے کسی ایسے مقصد کے حصول کے لیے, اور وہ مقصد سامنے آ رہا ہے. لہذا عام طور پہ جو آج اس سوشل میڈیا, ویسٹرن میڈیا, دجالی شیطانی جتنا بھی کلچر ہے, وہ اس وقت بشدت کے ساتھ نا امیدی پھیلانا چاہ رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ خدا اپنے بندوں کا ساتھ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام, اور میں اس کو اپنے تمام سامعین کو, تمام دوستوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو نیوز چینل سے, سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیل ہو نا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو میں کہوں گا آج کے دور میں حوثیوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت ہی ضعیف سی کیفیت کے ساتھ سپر پاورز کو چنے چبائے ہوئے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ خود ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے بھی, اور اللہ پر ایمان و توکل کا ایک بڑا. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے لوں گا, اس کے بعد اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے نا امیدی کے اندر. یعنی جب ہم جاتے ہیں, کچھ ہمارے خاص دوست ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے رشتے دار, ہم ان سے مل کر نا امیدی فیل کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کمپیریزن ان سے, تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بہت جو ہے وہ اہم سوال ہے ہلال بھائی. آپ نے یہ کہا کہ دوست اور جن گیدرنگس کے اندر آپ ہیں یہ بھی آپ کی زندگی کے اہم ترین حصے ہیں اور فیکٹرز ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں میں اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, ہمارے دوست کس طرح کے ہیں, یا ہمارے دوست بنانے کا کرائٹیریا. خاص طور پر یہ جو ہمارے کالج اور یونیورسٹی اور میٹرک کے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ ضرور دیکھیں کہ کس طرح کے دوست ہیں. آج کل تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, میڈیا ہے اور مختلف قسم کے ایکسپوجر آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور ود دیٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو, جیسے بات ہوئی کہ ہمارا اپنے خدا سے کیا تعلق ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیملی سے, پیرنٹ سے کس طرح کا تعلق ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں آپ کی لائف کے. میں یہ کہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت چوزی ہو جاتے ہیں, ایون کھانے کا مینیو سلیکٹ کرتے وقت چوزی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم دوست بنانے سوچتے نہیں ہیں. وہ تو اسی ٹاپک وہ اپنی جگہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کر دوں کہ دیکھیں, اگر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس زیادہ ہے, آپ کے اپنے اندر ایمان زیادہ ہے نا, تو آپ شاید کسی اور سے اتنا جسے کہتے ہیں انفلوئنس ہوں گے بھی نہیں. ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کا بھائی سونا ہے تو دوست ہی رہی, نہیں اس کو چننے کا ایگزیکٹلی نہیں, وہ میں اس سے وہ نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں اس کو فیکٹر کو, صرف اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ خود آپ کی اپنی اگر ڈیولپمنٹ اسٹرانگ ہو, آپ کی اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو تو آپ نہیں ہوتے, لیکن انفلوئنس ہو جاتا ہے بالآخر, اس سے کوئی شک نہیں ہے. اور جتنے لیکن پھر اس میں یہ بھی ہے نا کاظم بھائی کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر کلاس کے اندر ایک اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ بچے کے پاس 40 اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 40 کے 40 آپ کے بیسٹ فرینڈ تو نہیں بن سکتے. ہم نے 4 یا 5 یا 10 کے قریب اسٹوڈنٹ سے اپنا تعلق بنانا ہے. یا اسی طرح آپ آفس جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے کولیگس آپ کے ہو سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف جب ہم چوزنگ کی بات آتی ہے, ریلیشن شپ ہمارا سب سے اچھا ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ نا لائف کے اندر آج کے دور میں. لیکن اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ فرینڈس بنانے کی, کن سے ہم نے مشورہ کرنا ہے, کن سے ہم نے بات کرنی ہے, کن سے شیئرنگ کرنی ہے, ڈیفینیٹ ہے. اس سے تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں, ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ جو دوستوں کے حوالے سے کہ دوست اچھے ہونے چاہیے اور اس کا امپیکٹ ہے, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. اچھا سر, آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, کوئی ایسی خاص دعائیں, کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے,
جو ہمیں تھوڑا اسٹرینتھن کریں, خدا سے قریب کریں, ہماری presence دیکھیں میں اس کو بیلنس کریں خدا. جی دیکھیں دعائے کمیل ایک اتنی خوبصورت دعا ہے حضرت امیر کی, جو انہوں نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو تعلیم کی. میں واقعاً اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پورے ماہ مبارک, تھوڑی سی لمبی ہے, آپ اگر پورے ماہ مبارک میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ کریں کہ ایک فراز, اس کا ایک حصہ وہ پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, پھر دوبارہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, اور ایک دعا کے ساتھ اس کے الفاظ کے ساتھ ایک انسیت پیدا کریں. اور جب آپ اس کو اپنے ساتھ دعائے کمیل میں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جہاں پر ایک طرف امام اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو جوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک, پروردگار ہے میرے مولا, میرے سردار, تیرے علاوہ میرا ہے کون. یہ جملے اتنا نزدیک کر دیتے ہیں انسان کو. پھر یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنن ہے, وہ کہ جس کا نام شفا ہے, جس کا ذکر دوا ہے, جس کا یعنی پروردگار کے جس کی اطاعت ہر چیز سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے, غنی بنا دیتی ہے. یہ کانسیپٹ اگر ہم نے دعا سے اور خدا سے متعلق ایک مطلب اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو ایک ایسی امید اور ایک ایسی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو ہمیں ہر چیز سے لڑنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. جیسے ہمارے جسم کی حیات کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شخصیت کے لیے ہوپ فل ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ جو تھیوری ہے کہ فیوچر ول بی بیٹر دین دا پریزنٹ اینڈ یو ہیو دا پاور ٹو میک اٹ سو, یعنی امید کا دامن آپ ہاتھ سے نہ چھوڑیں, پر امید رہیں, اور دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئی لڑنے کے ساتھ. کوشش کریں جو سیکھیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. والسلام علیکم.